لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اسی لیے جب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تو یوں عرض کیا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم کارنامہ۔ یوں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے ہی کے لیے تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی کام ایسا نہ تھا جو خوبیوں سے خالی ہو۔ لیکن اگر ہم غور کریں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور جاننے کی کوشش کریں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم کارنامہ کیا تھا، تو میں اسے دو لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ۔ دنیا کے لوگوں نے بڑی بڑی یونیورسٹی بنائی، بڑے بڑے کالج بنائے، اور میرے مصطفیٰ کا کارنامہ، عظیم کارنامہ یہ ہے کہ حضور نے بڑے انسان بنائے۔ یونیورسٹی بنا لینا آسان ہے، کالج بنا لینا آسان ہے، لیکن اچھے انسان بنانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے۔ اور میرا پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے، جیسے انسان حضور نے تیار کیے، کائنات کی کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی پروفیسر، کوئی بھی لیکچرر ایسے انسان تیار نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی صدیق اکبر کی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی فاروق اعظم کی، نہ کوئی عثمان غنی کی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی مولا علی کی۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ انسان کی زندگی سنور جائے، پوری زندگی پورے انسان یہ چاہ رہے ہیں، پورے لوگ یہ چاہ رہے ہیں، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ انسان کے افکار و نظریات میں انقلاب پیدا ہو، لیکن ہزارہ کاوشوں کے باوجود وہ انقلاب، وہ تبدیلی، وہ چینجز آج دنیا میں نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اعلان نبوت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر ایسے افراد تیار کیے، اور وہ بھی 23 سالہ زندگی ایسی نہیں تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی درسگاہ میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر صرف تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے، بلکہ مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ 23 سال بڑے ڈیفیکلٹ، بڑے مشکلات سے گزرے۔ اسی میں غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، غزوہ احزاب بھی ہے، یہ سارے غزوات بھی اس کے اندر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا سفر بھی اس کے اندر شامل ہے۔
ایک اسکول کے بچے کو تیار کرنے کے لیے انسان کو ذہنی طور پر سکون چاہیے. سال بھر جب کسی بچے پر محنت کی جاتی ہے تب جا کر کے وہ بچہ کسی اعتبار سے کسی لائق بنتا ہے. لیکن پڑھانے والے کو سہولت فراہم کرنی پڑتی ہے. کبھی آمد و رفع کی سہولت دینی پڑتی ہے, کبھی رہائش کی سہولت دینی پڑتی ہے, اور مختلف سہولت کے بعد بھی ایک انسان کو اگر ایک سبجیکٹ کے اندر اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی اسکول میں سبجیکٹ پڑھانے والا تو پڑھا دیتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اسے کلاسز میں جا کر ٹیوشن لے کر کے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, جب جا کر ایک بچہ میرٹ لسٹ کے اندر کسی حد تک آتا دکھائی دیتا ہے. جب تک کہ ٹیچر مطمئن نہ ہو اچھا اسٹوڈنٹ تیار نہیں کر سکتا. لیکن میں حیران ہوں یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر کہ کوئی لمحہ بھی آپ کا چین سے نہیں گزر رہا. کبھی سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, کبھی آپ کو ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے, کبھی آپ کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں, کبھی آپ کے لیے راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, کبھی آپ کی پشت انور پر اوجڑی رکھی جا رہی ہے, کبھی آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں, کبھی لفظوں کے تیر چلتے ہیں, کبھی پتھر چلا کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں چلا کرتی ہیں. لیکن ایسی سچویشن کے اندر بھی حضور آپ نے جیسے انسان تیار کیے قیامت تک کوئی ایسا انسان تیار نہیں کر سکتا. اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیشتر گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے چینج کیا. وہ بظاہر آنکھ رکھتے تھے, بظاہر زبان رکھتے تھے, بظاہر ہاتھ رکھتے تھے, بظاہر پیر رکھتے تھے, بظاہر دل رکھتے تھے, اور دنیا انہیں انسان تو کہتی تھی لیکن انسانیت کو اگر ان کی زندگی میں تلاش کیا جائے تو دور تک نظر نہیں آتی تھی. لیکن میں حیران ہوں, کبھی ایک انسان کو سنوارنے کے لیے فیملی محنت کرتی ہے, کبھی ایک انسان کو سنوارنے کے لیے محلہ محنت کرتا ہے, کبھی ایک انسان کو سنوارنے کے لیے پورا انسٹیٹیوٹ لگ جاتا ہے. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ انسانوں کو سنوارنے کے لیے, انسان کی بات نہیں کر رہا, انسانوں کو سنوارنے کے لیے کوئی جماعت کھڑی نہیں ہوتی, تنہا مصطفیٰ کھڑے ہوتے. ذات ایک ہے اور ساری کائنات کا کریکشن کرنا ہے. ذات ایک ہے, سارے انسانوں کی اصلاح کرنی ہے. ذات ایک ہے, سارے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرنی ہے. ذات ایک ہے اور سارے انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھانا ہے. ذات ایک ہے اور مخالفت کے باوجود انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس انقلاب کا آغاز آپ نے کس طریقے سے فرمایا؟ اگر میں یہ کہنا چاہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ نے اگر آج میری گفتگو کو دل کے نہا خانوں میں جگہ دی اور غور سے آپ نے اسے محسوس سنا اور اسے محفوظ کیا تو ایک عظیم سوچ آپ کے دل میں انشاءاللہ پیدا ہوگی. قرآن مقدس میں 4 مقامات پر جس آیت کی تلاوت کا میں نے تذکرہ کیا اسی آیت کی طرح کی 3 اور آیتیں آئی ہیں جس میں حضور کے ان 4 صفات کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے
خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا. پھر اسی کے بعد جب رسول اعظم تشریف لے آئے تو قرآن نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اور جب رب قدیر نے حضور کو بھیجا تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ان چاروں آیتوں کے اندر وہی 4 جوہر اور 4 صفات کا ذکر ملتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اختیار فرمایا. پہلی چیز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر آیات کی تلاوت کرتے. جب انسانوں کو سنوارنا ہوتا، انسانوں کی زندگی میں سرکار نے انقلاب لانا چاہا تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. اب اللہ کی آیات کی تلاوت سے مطلب کو یہ نہ سمجھے کہ جیسے عام طور پر بن سمجھے حفاظ تلاوت کر لیتے ہیں یا عام آدمی تلاوت کر لیتا ہے، اس طریقے سے نہیں. حضور جب تلاوت کرتے تو اس آیات کے ان آیات کے اسرار و رموز سے لوگوں کو واقف بھی کراتے تھے. اور سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دماغ کے اندر انقلاب پیدا کرتے، سوچ بدلتے، آیات کے ذریعے اس افکار کے اندر انقلاب پیدا کرتے. اور جب افکار سنور جایا کرتے، فکر سنور جایا کرتی، سوچ پرفیکٹ ہو جاتی تو آگے کی باتوں کو سمجھانا زیادہ دشوار نہیں ہوا کرتا. اسی لیے آج کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تھنک ٹینک اور تھنکر ہوا کرتے ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انقلاب آتا ہے اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے لوگوں کی سوچ حضور نے بدلی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. کوئی بھی قوم پہلے زوال پذیر نہیں ہوتی، قوم اس وقت زوال پذیر ہوتی ہے جب اس کی سوچ بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے. اس کی فکر جب بدلتی ہے تو اس کا عمل بدلتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب دماغ آرڈر کرتا ہے، دل اس وقت حرکت میں آتا ہے جب دماغ آرڈر کرتا ہے، دل کے کام چاہت. پیر اس وقت کسی بھی راستے پر چلتے ہیں جب دماغ آرڈر کرتا ہے. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، قربان جائیے، علماء تشریف فرمائیں، اب میں ان کے سامنے کیا قرآنی آیات کے ذریعے فکر کی تبدیلی کے مفہوم کو سمجھاؤں. آپ دیکھیں اللہ نے کس طریقے سے ترتیب رکھی فکر کی تبدیلی کی، حضور نے کس طریقے سے چینجز پیدا کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ شراب چھوڑیں تو یک بار کی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا. رب نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کے اندر کیا ہے؟ قل فیہما اسم کبیر، حرام نہیں فرمایا گیا. بتدریج فکر بدلی جا رہی ہے، بتدریج سوچ بدلی جا رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اب سوچ بن گئی کہ شراب بری چیز ہے، شراب گناہ ہے، جوا گناہ ہے. جب لوگوں کی سوچ بدلی کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز گناہ ہے،
تو لوگوں نے کچھ ہاتھ کھینچنا شروع کیا، کچھ کم پینا شروع کیے، کچھ کنٹرول کرنا شروع کیے، اور جب دیکھا لوگوں نے کہ یقیناً حضور نے فرما دیا ہے اور رب کا فرمان ہے اور اس کے اندر گناہ ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! اور پھر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ قوم نے اس کی برائی کو محسوس کر لی ہے، تو اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ بس اب یہ آیت کا نازل ہونا تھا کہ جو بچپن سے شراب کے عادی تھے انہوں نے ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دی، اس لیے کہ فکر بنائی گئی، پہلے سوچ پہلے بنائی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، ہمیں روزی دینے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، ذلت دینے والا کون ہے، موت دینے والا کون ہے۔ حضور نے پہلے فکر بنائی، اور جب یہ فکر بن گئی تو اب اللہ کا کوئی بھی آرڈر ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا، بغیر چونچرا کے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جیسے میں آپ کو سود کے بارے میں بتاؤں، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹریسٹ کے حوالے سے، سود کے حوالے سے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور وعید فرمائی، تو انہوں نے کہا جیسا کہ قرآن کہتا ہے انما البیع مثل الربا، کہ یہ سود کیا ہے، یہ تو بزنس کی طرح ہے۔ اب لوگ اس وقت اپنا نفع دیکھ رہے تھے کہ سود میں تو نفع ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سود جو ہے وہ بزنس کی طرح ہے، آیت کریمہ نازل ہو گئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو جائز فرما دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ رب نے یہ فرما دیا ہے، سب نے سودی کاروبار کو بند کر دیا۔ تو یہ فکر بنائی گئی تھی، یہ سوچ بنائی گئی تھی، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے مائنڈ بنایا، پہلے سوچ بنائی، پہلے فکر بنائی، اور جب فکر بن گئی تو پھر ان کے لیے کوئی عمل کرنا دشوار نہ ہوا، یہاں تک کہ جان دینا بھی ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ او کما قال، رجال مؤمنون، وہ مومنین مرد جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جیئیں گے بھی تو تیرے لیے اور مریں گے بھی تو تیرے لیے، انہوں نے جنگوں میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا، اس لیے کہ سوچ بن گئی تھی کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ قدرت کا دیا ہوا ہے، ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ قدرت کا دیا ہوا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضور نے انقلاب کیسے پیدا کیا، تو یہ طریقہ تھا، یہ سوچ تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹ کوئی چیز مارکیٹ کے اندر لانچ نہیں کی جاتی، پہلے پبلسٹی کے ذریعے سوچ بنائی جاتی ہے، پہلے فکر بنائی جاتی ہے، اور جب آدمی کی سوچ بن جاتی ہے تو اسے پانے کی تڑپ رہتی ہے۔ اگر ہم نے اس کے بارے میں غور کیا ہوتا تو ہر چیز ہم کو قرآن سے ملتی ہوئی دکھائی دیتی۔ سرکار نے سوچ بنائی، سرکار نے ذہن بنایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر بنائی۔ جب فکر درست ہو گئی، جب سوچ درست ہو گئی کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیے، جب یہ سوچ پرفیکٹ ہو گئی،
اس کے بعد نماز کے احکام، نماز فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکوٰۃ، یہ بار بار بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہوتی گئی۔ اور پھر یہ کیوں ڈیفیکلٹ نہیں ہوا ان کے لیے؟ آج ہمارے لیے فرض نماز بھی بوجھ نظر آتی ہے، اور ان کے لیے ایک ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنا بھی آسان نظر آتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سوچ بنی ہوئی تھی، فکر بنی ہوئی تھی۔ ہماری یہ فکر نہیں، ہماری فکر قرآن کی فکر سے بالکل ہٹ کر ہو گئی، ہماری سوچ قرآن کی سوچ سے بالکل الٹی ہو گئی۔ قرآن نے جو کہا ہم سمجھتے ہیں یہ کریں گے تو زوال پذیر ہو جائیں گے، اور ہم سوچتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ مت کرو وہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو کیا آج کا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مولانا آج کے دور میں اسلام پر عمل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے؟ یہ اس کا کہنا ہی اس کی سوچ کی پراگندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین خود میرا مولا فرماتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین کیا ہے؟ الدین یسر، دین آسان ہے، یہ دین بہت آسان ہے، اتنا ایزی ہے یہ دین کہ اس دین پر عمل کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔